میں کوئی اس طرح کا لیکچر نہیں دینے آئی کہ دیٹ یو آر بیوٹیفل ایز دا وے یو آر. ایسی میں کوئی لائن نہیں کہوں گی، کیونکہ سچ بتاؤں یہ لائن تب کام نہیں کرتی جب ہم اپنی کوئی بھی فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک گروپ فوٹو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم اپنی پک کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی انسیکیورٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کلر کو، اپنی ہائٹ کو. دین یہ لائن کام نہیں کرتی ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی لائن اچھی لگتی ہے. آج ہم بات کریں گے اس ٹائم کی، اس مومنٹ کی جو شاید ہم نے آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اگین جیسے میں نے کہا کہ ہم گروپ فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنی پکچر کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلر، ہماری ہائٹ، اور پھر ہم موبائل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور اس ٹائم ہمارے اندر ایک توڑ پھوڑ چل رہی ہوتی ہے. تو اس ٹائم کو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. اس ٹائم ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش میں اس پکچر میں نہ ہوتی. اگر آپ کو لگتا ہے یہ سچویشن آپ کی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ ویڈیو ہمارے لیے ہے، کیونکہ میں بھی وہیں سے ہو کے آئی ہوں جہاں آپ آج کھڑی ہیں. ایک ٹائم تھا، میں ایک فنکشن میں گئی، وہاں میری ایک کزن تھی جو بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی. گلوئنگ اسکن، آؤٹ فٹ آن پوائنٹ تھا، لائک شی واز ان کریکٹر. تب فرسٹ ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ میں لٹرلی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی تھی اس سے، ایسے جیسے میں کسی کمپٹیشن میں ہوں. اس دن میں واپس جب گھر آئی تو میں نے سوچنا شروع کیا، یہ انسیکیورٹی ایکچوئل ہے کیا چیز؟ کوئی ویکنیس نہیں ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ تمہاری جو ویلیو ہے وہ تمہاری لک سے، تمہارے مارکس سے، تمہاری شادی کی ایج سے ڈیسائیڈ ہوگی. تو جب ہم خود کو کم محسوس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کمی ہم میں نہیں ہوتی ہے، اس سسٹم میں ہوتی ہے جس نے ہمیں کمپیئر کرنا سکھایا ہے. اور یہ صرف پھر ایک رات کی بات نہیں تھی، اس کے بعد پھر میں ہفتوں تک اپنی کوئی نہ کوئی پکچرز دیکھ کے یہ سوچا کرتی تھی کاش میری اسکن بھی ایسی ہوتی، کاش میری جو لائن بھی شارپ ہوتی. ایک چھوٹا سا فنکشن تھا وہ، اور اس کا اثر ہفتوں تک میرے دماغ میں رہا. دیکھو، انسیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم ویک ہو. انسیکیورٹی ایک سگنل ہے. جیسے ہمارے اندر جب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہماری باڈی میں پین ہوتا ہے، ویسے ہی انسیکیورٹی بھی ایک ایموشنل پین ہے جو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہیں لگتا ہے کہ تم کافی نہیں ہو. اور آنیسٹلی سوشل میڈیا نے اس فیلنگ کو سپر چارج کر دیا ہے. ہم دن میں 100 سے زیادہ لوگوں کی ہائی لائٹ ریل دیکھتے ہیں، ان کی بیسٹ فوٹو، ان کا بیسٹ مومنٹ، اور پھر اپنی ریئل لائف، ان ایڈیٹڈ زندگی سے کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کسی کی انفنشڈ مووی کو آپ اپنے را فوٹیج کے ساتھ کمپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ریالٹی چیک دیتی ہوں کہ جس لڑکی کی فوٹو دیکھ کر آپ کو انسیکیور فیل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی اور لڑکی کی تصویر دیکھ کر اپنے آپ کو انسیکیور فیل کروا رہی ہو، اپنے آپ کو کم سمجھ رہی ہو. یہ چین کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی ایک بندہ اپنی جگہ سے رکتا نہیں ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں آج وہ ایک جگہ تم ہو، آپ ہو. اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، انسیکیورٹی جو ہے وہ 3 جگہوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، 3 جگہوں سے. سب سے پہلا آتا ہے سوسائٹی کے کمنٹس. کالی ہو گئی ہو، رنگ کیوں ڈل ہو گیا ہے، شادی کب کرو گی، اتنا ویٹ کیوں ہو گیا ہے، اس کی بیٹی دیکھیے کتنی سمارٹ ہے. یہ وہ کمنٹس ہیں جو ہم کبھی بھول نہیں پاتے ہیں. اور یہ وہ کمنٹس ہیں جو ہمارے اندر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دوسروں کے کمنٹ ہماری خود کی آواز بن جاتا ہے. ہم خود اپنے آپ کو اسی پیرامیٹر میں دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ ایک بات جو کسی نے ایک دفعہ کسی ایک مومنٹ میں کہہ دی، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. سیکنڈ از کمپیریزن کلچر، اسپیشلی انسٹاگرام کے اوپر. فلٹرز، ایڈیٹنگ، پرفیکٹ لائٹ، یہ سب ایلوشن ہے. لیکن جو ہمارا دماغ ہے نا، وہ اس کو ریالٹی سمجھ لیتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں اس نے شاید 50 کے قریب پکچرز لی ہوں گی ڈفرینٹ اینگل سے، تب جا کے اس نے ایک پوسٹ کی ہے. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اپنی خود کی انر کریٹک. وہ آواز، آپ کے اندر کی وہ آواز، جب آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اندر سے آواز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں، آپ انکمپلیٹ ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں، یہ آواز شروع سے آپ کی نہیں تھی. یہ آواز آپ کو آپ کی سوسائٹی نے دی، اس ایک جملے نے دی، جنہوں نے شاید 1 منٹ کچھ سیکنڈ لیے تھے وہ بات کہنے میں، لیکن آپ کے اندر وہ باتیں جمع ہوتی گئی. اب وہ آپ کی آواز بن گئی ہے. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ خود کو ان پیرامیٹرز کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دوسروں کی آواز آہستہ آہستہ آپ نے اپنے لیے خود بنا لی ہے. یہاں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ تمام لوگ جو دوسروں کو جج کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ سے سب سے زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں.
کیونکہ جو اپنی خوشی میں سیکیور ہوتا ہے نا، اسے کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگلی بار جب کوئی تمہیں کچھ کہے تو یاد رکھنا، ان کی بات تمہارے بارے میں کم، ان کے اپنے درد کے بارے میں زیادہ بولتی ہے۔ میں ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ میری ایک دوست تھی، بہت پیاری، ماشاءاللہ، بہت سمجھدار اور دل کی بہت اچھی، لیکن جب بھی گھر میں کوئی رشتے کی بات ہوتی تھی نا، کوئی رشتہ آتا تھا، سب سے پہلا سوال ہوتا تھا، رنگ صاف ہے، ہائٹ کتنی ہے، اس کی ڈگری، اس کا سینس آف ہیومر، اس کا دل۔ کسی نے کبھی اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ ایک رات اس نے مجھے کال کی اور مجھے کہنے لگی، یار مجھے لگتا ہے میں ڈیفیکٹ ہوں، مسئلہ میرے اندر ہے، میں وہ ہوں جسے کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے، میں وہ ہوں جس کو کوئی بندہ ریپلیس کر سکتا ہے۔ مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری پوری جنریشن کی لڑکیوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو بھی وہی کہوں گی جو میں نے اسے کہا تھا، یار تم انسان ہو، تم کوئی لسٹنگ نہیں ہو، تمہاری ویلیو وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جو صرف 15 منٹ کی چائے پہ ملتے ہیں۔ اور ایک چیز مجھے ہمیشہ اتنا کمپیل کرتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا ہے۔ سوچو، وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی، اچھی طرح سے تمہیں بنایا، تمہاری ناک، تمہاری سکن ٹون، تمہاری ہائٹ، یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے جو فکس ہونی چاہیے، یہ اللہ کا ڈیزائن ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری شکل یا جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا، تو پھر کسی انسٹاگرام فلٹر کی ویلیو نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس ذات کی نظر سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، تو دل دیکھ رہا ہے، فیس تو دیکھ ہی نہیں رہا وہ۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں، صرف یہ سن لینے سے اوور نائٹ سب کچھ بدلے گا نہیں۔ جب بھی آپ اکیلی ہوں اور وہ پرانی آواز پھر سے واپس آئے، آپ نے اس ورڈز کو یاد کر لینا ہے۔ چلو اب کام کی بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس انسیکیورٹیز کو ختم کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے کمپیئر اینڈ ڈسپیئر سائیکل کو توڑ دیں آپ۔ جب بھی کسی کی تصویر دیکھ کر آپ کو اپنے اندر کچھ ہیوی سا فیل ہو، تو آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا میں اس انسان کی پوری زندگی بھی جینا چاہتی ہوں، اس کی اسٹرگلز، اس کا اکیلا پن، اس کا سب کچھ، یا پھر مجھے صرف 3 سیکنڈ کی پکچر چاہیے۔ آپ کو خود ہی اندر سے جواب ملے گا کہ آپ کو صرف اس کی پکچر چاہیے، صرف اس کی فوٹو چاہیے۔ تو آپ پھر اپنے آپ کو کمپیئر بھی صرف اس کی پکچر سے نہ کریں نا۔ سیکنڈ یہ کہ آپ نے اپنی انسیکیورٹیز لسٹ کو الٹی کر دیں۔ جو چیز آپ کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس کو رائٹ ڈاؤن کریں۔ اس کے سامنے لکھیں کہ اگر یہی انسیکیورٹی کسی اور انسان میں ہوتی تو آپ اسے کیا کہتی۔ 99% یہی چانسز ہیں آپ اپنے آپ پہ وہی ہارشنس لگا رہے ہیں جو آپ کسی اور پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ 3rd نمبر پہ آتا ہے سوشل میڈیا ڈیٹاکس۔ ایون 3 دن کے لیے ہی صحیح، 1 دن کے لیے صحیح، 2 دن کے لیے صحیح، سوشل میڈیا کٹ آف کر دیں۔ جب اسکرولنگ کم ہوتی ہے نا، تو کمپیریزن بھی کم ہوتا ہے۔ اور اپنی ایک چھوٹی سی ڈیلی ہیبٹ بنائیں، خود کو دیکھنے کا انداز بدلیں، خود کو دیکھنے کا نیا طریقہ اپنائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک چیز لکھیں جو آپ نے اچھی کی ہے، بے شک وہ بہت چھوٹی چیز ہو، لیکن ہمارے نزدیک وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھے ہم نے اسمائل پاس کی، یہ بھی بہت اچھی چیز کاؤنٹ ہوگی اگر آپ رات کو لکھ رہی ہوں گی۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ یا آپ نے اپنے لیے کھانا بنایا ہو، اپنے لیے کوئی چھوٹی سی ایفرٹ کی ہو۔ آہستہ آہستہ دماغ کو صرف لکس کے ذریعے نہیں، بلکہ ایکشنز کے تھرو دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ 5th ون اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ امپورٹنٹ، اپنی امپورٹنس کو کسی بھی ایک چیز سے ٹائی مت کرے، نہ لکس، نہ مارکس، نہ کسی کا اپروول۔ تم ایک انسان ہو، اور انسان ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے۔ دیکھو، میں یہ پرومس نہیں کر رہی کہ کل سے سب بدل جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس چیز سے نکل جائیں گے، میں بھی، آپ بھی۔ اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جب بھی کسی ایسے ٹاپک پہ بات کروں تو میں اینڈ میں اس کا سولوشن بھی دوں جو میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے، اور میں آپ کو بھی کہوں گی کہ آپ وہ ٹرائی کریں، تاکہ صرف یہ نہ ہو کہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ امپروومنٹ بھی نظر آنی چاہیے۔ آج کے لیے بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے، جس ذات نے آپ کو بنایا ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور ہر وہ آواز جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں، وہ آواز آپ کی نہیں ہے۔ تم کافی ہو، آج بھی، کل بھی، ویسی ہی جیسی ہو۔